ایک جوان اپنی بکریاں لے کے روز جاتا تھا صحرا میں بکریاں چرانے کے لیے. اب وہ نگرانی کرتا تھا اس لیے کہ جہاں بھیڑیں ہوتی ہیں وہاں بھیڑیا بھی ہوتا ہے, جہاں بھیڑیں ہوتی ہیں وہاں بھیڑیا بھی ہوتا ہے. اور وہ ڈنڈا لے کے نگرانی کرتا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے اس کے بھیڑ کے گلوں پہ حملہ کر دیا. اس نے ڈنڈا اٹھایا, اس کو مار کے بھگایا کہ بھیڑ کا بچہ نہ اٹھا لے جائے, بھیڑ نہ اٹھا لے جائے. مارا, کچھ دیر کے بعد پھر اس نے حملہ کیا, پھر ڈنڈا مار کے بھگایا بھیڑیے کو جوان نے. پھر آ گیا, جب تیسری بار آیا تو جوان کو غصہ آیا کہ بہت بے غیرت بھیڑیا ہے تو, میں تجھے بھگا رہا ہوں اور تو مانتا نہیں, بار بار ہماری بھیڑوں پہ حملہ کر رہا ہے, مانتا نہیں. تو بھیڑیا عربی بولنے لگا. اب پریشانی نہ ہو یہ ضمیر اختر نے کہاں سے پڑھ دیا, بھیڑیا بھی بولتا ہے. ہاں بولتا ہے, قرآن سے پوچھو. یعقوب کے بیٹوں نے کہا یوسف کو بھیڑیا لے گیا. یعقوب جنگل میں پہنچے, آواز دی اے مخلوق خدا باہر آ. سارے بھیڑیے باہر آئے. یعقوب نے کہا تم بھیڑیوں میں سے کس بھیڑیے نے میرے بیٹے کو کھایا؟ تو ایک بھیڑیا آگے بڑھا کہ میں ان بھیڑیوں کا سردار ہوں, ان میں سے کسی نے یوسف کو نہیں کھایا, اس لیے کہ نبی کی اولاد کا گوشت اور خون اللہ نے ہم پر حرام قرار دیا. بھیڑیا بولا تو کیا بڑی بات, قرآن میں کتا بولتا ہے. اصحاب کہف کا کتا بولا. 18واں سورہ پڑھو, جب یہ 6 چلے تو 7واں بھی پیچھے چلا. وہ تھا کسان, اس نے کہا جہاں تم جا رہے ہو ہم بھی چلیں گے. اس کا تھا کتا, وہ کھیت میں پلا تھا, پلی ہوئی چیز پیچھے پیچھے چلتی ہے. پیچھے پیچھے چلتی ہے. سب نے کہا یہ تمہارا کتا پیچھے آ رہا ہے, مارو اس کو بھگاؤ. یہ بھوکے گا تو راز کھولے گا. قرآن ہے 18واں سورہ سورہ کہف, یہ راز کھولے گا. پتھر مار مار کے اسے بھگانے لگے. کتا پتھر کھاتا جاتا تھا اور بولتا جاتا تھا ہمیں لے تو چلو, ہم راز نہیں کھولیں گے, منہ بند رکھیں گے. کتے کی فطرت ہے بھونکنا. مگر جب غار میں کتا پہنچا تو بھونکا نہیں. بھونکا نہیں, سب کے راز کو راز رکھا. اس لیے کہ توحید پرست تھے, تو جو کلمہ لاتا ہے اس کا راز کھولا نہیں جاتا اگر اللہ پردہ ڈال دے. اللہ نے اپنے ہادی کو چھپایا, غار میں چھپایا, پہاڑ کے پیچھے چھپایا. تو بھائی قرآن میں جانور بولتے ہیں, قرآن میں جانور بولتے ہیں. بھیڑیا بولا, یعقوب نے بلایا اصحاب کہف کے لیے, کتا بولا. ارے بھیڑیا بہت بڑی چیز ہے, کتا بہت بڑی چیز ہے. قرآن کہتا ہے چیونٹی بولتی ہے. تو اب حیرت نہ ہو, اللہ چاہے تو چیونٹی بولے, بھیڑیا بولے, کتا بولے. یہاں بھی بولا, اور جب بھی بولتا ہے نبی کی کوئی بات کرتا ہے. یہاں بھی یہی مسئلہ تھا. کہاں پہ رکی تھی بات؟ ڈنڈا مارا کا بھاگ گیا. جملہ کیا کہا؟ بہت بے غیرت بھیڑیا ہے, میں بھگا رہا ہوں اور تو بھاگتا نہیں. بھیڑیا عربی بولا کہ میں بے غیرت نہیں ہوں, مکے والے بے غیرت.
تو جوان حیران ہوا کہ مکے والے کیوں بے غیرت ہیں؟ کارے نبی آ گیا، اب تک کلمہ نہیں پڑھا، اسے پتھر مار رہے ہیں، اس سے بڑی بے غیرتی کیا؟ یہی تو بے غیرتی۔ ڈنڈا پھینکا، بھیڑوں کو گھر پہ باندھا، بھیڑیا اپنا کام کر کے چلا گیا۔ یہ گھر آئے، گھر آ کے ماں سے کہا روٹی باندھو، ہم جا رہے ہیں۔ ماں نے کہا کہاں؟ کہا مکے۔ کہا یہ کیا سر میں سمائی؟ کہا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا درندے نے خبر کی ہے، درندے نے خبر کی ہے۔ بہت دن سے قبیلہ بنی غفار کا یہ جوان جس کو تاریخ ابو ذر کے نام سے پکار، چلے کاش کہ تم تقریر کے تسلسل کو سمجھ سکو اور گفتگو پوری مکمل ذہن نشین ہو سکے۔ چلتے چلتے مکے کے قریب اس کنویں کے پاس پہنچے جہاں میں بتا چکا کہ کچھ لوگ مال لوٹ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک طرف وہ بیٹھے تھے، دوسری طرف یہ سستانے کے لیے پانی سے قریب بیٹھ گئے کہ اب پوچھ کے جائیں شہر میں کدھر جائیں، پتا تو چلے وہ نبی کہاں ملے گا جس کا ظہور ہو گیا۔ اب جو کان لگایا تو باتیں سنی، وہ جتنے بیٹھے تھے اسی نئے نبی کی باتیں کر رہے تھے اور اس کی برائیاں کر رہے تھے۔ اب یہ سوچنے لگے بھیڑیا تو تعریف کرے، یہ مکے والے تو اس کے معنی صحیح کہا ہے بھیڑیے نے کہ مکے والے کوئی توجہ رکھنا۔ ایک بار سناٹا چھا گیا، ابو ذر مڑے کہ یہ بولتے بولتے سب چپ کیوں ہو گئے؟ تو ایک بار ابو ذر نے دیکھا کہ سب ایک دوسرے سے اشارے کر کے کہے چپ رہو اپنا کچھ بولو، ابو طالب آ رہے، ابو طالب آ رہے ہیں، چپ ہو جاؤ ابو طالب آ رہے۔ ایک طرف ابو ذر، ایک طرف یہ لوگ بیٹھے تھے، تیسری جانب آ کر ابو طالب اسی کنویں کے کنارے بیٹھ گئے خاموش۔ جب ابو طالب بیٹھ گئے تو ایک ایک کر کے سب کھسک لیے۔ اب ابو ذر اٹھے، سامنے آئے، کہا آپ کو دیکھ کر یہ سب ڈر گئے، آپ ان سے الگ معلوم ہوتے ہیں، کچھ نہیں سمجھے۔ بات تو جب ہے کہ الگ الگ پہچانا جائے، اسی لیے ذل رضا سلام پڑھ کے بتاتے ہیں الگ الگ۔ یہ محاورہ یہی استعمال ہوتا ہے، ایک نہ سمجھ لینا۔ تاریخ میں 2 سکینہ ہیں، الگ الگ۔ تاریخ میں 5 ام کلثوم ہیں، الگ الگ۔ تاریخ میں 2 ابو سفیان ہیں، الگ 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 الگ۔ تو جب الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں تو سب کو ملایا نہیں جاتا۔ مکے میں وہ بھی رہتے ہیں، ابو طالب بھی رہتے ہیں۔ چند لمحوں میں ابو ذر سمجھ گئے وہ اور ہیں یہ اور ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، اب تک الگ الگ ہیں۔ امت اور ابو طالب اب تک الگ، اب تک الگ۔ آپ جانتے ہیں اس کو؟ ہم نے سنا ہے ایک نبی جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کا ظہور ہوا ہے، کہ کیوں نہیں جانتا؟
سر سے پیر تک ابو طالب نے ابو ذر کو دیکھا کہ کیوں نہیں پہچانتا؟ میرا بھتیجا ہے محمد۔ اجے نبوت پہ یقین تھا، جبھی تو فضل سے کہا میرا بھتیجا۔ ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ایمان کی باتیں کرتے ہیں۔ کہ میں مل سکتا ہوں؟ کہ تم اتنی آسانی سے نہیں مل سکتے، لیکن میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ابو طالب آگے آگے چلے، ابو ذر پیچھے پیچھے چلے۔ ایک جگہ ابو طالب رکے، وہاں شاہراہ سے ایک گلی جا رہی تھی۔ کہ سامنے وہ گلی میں دروازہ دیکھ رہے ہو؟ کہاں نظر آ رہا ہے؟ کہ اس دروازے پر جاؤ، یہاں سے پتا چلے گا محمد کہاں ہے۔ ابو طالب اپنے راستے چلے گئے، ابو ذر اس گلی میں چلے گئے، ابو ذر اس گلی میں چلے گئے۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، ایک 22 سال کا جوان، خوبصورت، حسین، چہرے سے شجاعت کے آثار، باہر آیا۔ کیا بات ہے؟ کہ میرا نام ابو ذر ہے، قبیلہ بنی غفار سے آیا ہوں، سنا ہے کہ نبی کا ظہور ہوا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا؟ کہ ایک بزرگ نے بھیجا ہے، جن کا نام مکے والے ابو طالب لے رہے تھے۔ اس جوان نے کہا وہ میرے باپ ہیں۔ ابو ذر نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام جعفر ہے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہ تو آپ پتہ بتا سکتے ہیں؟ کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ابو ذر کہتے ہیں وہ 23 برس کا جوان، جس کی چال اور قامت دیکھ کر قربان ہونے کو دل چاہ رہا تھا، وہ آگے چلا، میں پیچھے چلا۔ چلتے چلتے ایک شاہراہ پہ رکا اور کہا وہ سامنے گلی ہے، وہ دروازہ نظر آ رہا ہے، اس گلی میں جاؤ، اس دروازے پہ دستک دو، وہاں پتا چلے گا محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے راستے چلے گئے۔ ابو ذر کہتے ہیں وہ اپنے راستے چلے گئے، میں اس گلی میں پہنچا، میں نے دروازے پر دستک دی۔ اب جو دستک دی تو اندر سے ایک 40 برس کا جوان، بلند قامت، چوڑا سینہ، زلفیں سیاہ، سرخ و سفید چہرہ، ریش مبارک ایسی کہ بیچ میں چاند، ادھر ہالہ، اس شان سے باہر برآمد ہوا۔ کیا بات ہے؟ کہ میرا نام ابو ذر ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہ ہماری ملاقات ابو طالب سے ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے جعفر کے پاس بھیجا تھا، جعفر نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کون؟ کہ میرا نام حمزہ ہے، میرا نام حمزہ ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں اس وقت وہ کہاں ملیں گے؟ کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے چلو، ابھی پتا چلے گا وہ کہاں ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں وہ آگے آگے چلے، میں پیچھے پیچھے چلا، لیکن جب وہ چل رہے تھے میں نے محسوس کیا مکے کی زمین ان کے قدموں سے ہل رہی، زمین کو لرزا تھا، زمین لرز رہی تھی۔ ایسا شیر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ چلتے چلتے ایک گلی کے موڑ پر رکے، کہ وہ سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ اس دروازے پہ دستک دو، یہاں سے پتا چلے گا محمد اس وقت کہاں ہے، محمد اس وقت کہاں ہے۔ یہ کہہ کر حمزہ چلے گئے، حمزہ اپنے راستے چلے گئے۔ ابو ذر اس دروازے پر پہنچے، دستک دی، جیسے ہی دستک دی دروازہ کھلا، ایک 12 سال کا بچہ مسکراتا، دعوت ذوالعشیرہ سے عاشورہ تک بچہ مسکراتا ہوا باہر آیا۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کہ ہم اس نبی کی زیارت چاہتے ہیں اور کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں جس کا ظہور ہوا۔ کہ کس نے تمہیں بتایا؟ کہ ہمیں تو ابو طالب سے پتا چلا تھا، ابو طالب نے اپنے بیٹے جعفر کے پاس بھیجا تھا، جعفر نے پھر اپنے چچا کے پاس حمزہ کے پاس بھیجا تھا، حمزہ نے آپ کے پاس بھیجا۔ آپ کی تعریف، آپ کون ہیں؟
کہ میں اسی ابو طالب کا بیٹا ہوں جس سے تم ملے تھے جعفر سے، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں، میرا نام علی ہے۔ میرا نام علی ہے، میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ابو ذر کہتے ہیں وہ بچہ آگے آگے چلا، ابو ذر پیچھے پیچھے چلے۔ اس دن سے ابو ذر نے علی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔